تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا۔ مسلمانوں کی گزشتہ 200 سال کی تاریخ کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے 3 بڑے جواب، اجتماعی جواب ہمارے سامنے ہیں۔ ایک جواب اس طبقے کا ہے جو مغرب کو حق مانتا ہے اور اس کو منوان قبول کیے ہوئے ہے اور قبول کرنا چاہتا ہے اور اسی کی بالادستی کا وہ قائل ہے۔ ایک طبقہ ان افراد پر مشتمل ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مغرب میں کچھ حق ہے اور کچھ باطل ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے باطل کو ترک کر دیں اور جو اس کے یہاں اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم اختیار کر لیں اور ایک امتزاج اپنے اچھے عناصر کا اور ان کے اچھے عناصر کا بنائیں اور اس پر ہم اپنی تہذیب کی، اپنی معاشرت کی تعمیر کریں۔ تیسرا طبقہ ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے بالکلیہ مغرب کو مسترد کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارا جو تہذیبی تصور ہے وہ بجائے خود روبہ زوال ہو چکا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جیسے ہی کہیں کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں اسلام اور مغرب کی یا اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کی کوئی کمپیریزن کی صورت نکلتی ہے، عموماً میں اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، کسی خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا، عموماً ہم اس طرح کی بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ صاحب مغرب میں اور ہمارے درمیان بڑا فرق ہے، ہمارا لباس مختلف ہے، ہمارا تصور معاشرت مختلف ہے، وہ شراب پیتے ہیں، ہم لوگ شراب نہیں پیتے، ہم حلال کھانا کھاتے ہیں، وہ حرام کھانا کھاتے ہیں، ان کے یہاں بے حیائی بہت ہے، عریانی اور فحاشی بہت ہے، ہمارے یہاں حیا کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے اور گفتگو انہی پیرایوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں اکبر الہ آبادی سے مغرب کی تنقید کا آغاز ہوا، اقبال سے ہوتا ہوا وہ مولانا سید العالم مودودی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور پھر محمد حسن عسکری اور سلیم احمد صاحب اور ان کے مکتب فکر کے بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر اضافے کیے، اور ان تمام لوگوں کی تحریروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ تہذیبیں جن تصورات کی بنیاد پر ڈیفائن ہوتی ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ یعنی جب آپ تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم تہذیب کو ڈیفائن کرنے والا سب سے اہم تصور اس کی الہیات ہے، اس کا آنٹولوجیکل پرنسپل ہے، اس کا تصور خدا، یعنی کوئی تہذیب الہ کا، خدا کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا کیا تصور رکھتی ہے، اس سے تہذیب ڈیفائن ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو الہ، جیسا آپ کا الہ کا تصور ہوگا ویسی آپ کی تہذیب ہوگی، ویسی آپ کی معاشرت ہوگی، ویسا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، ویسا آپ کا آرٹ ہوگا، ویسا آپ کا کلچر ہوگا، یہاں تک کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی آپ کے تصور الہ کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی تہذیب کا تصور انسان کیا ہے اس سے تہذیب کی تعریف متعین ہوتی ہے۔ آپ کا جیسا تصور انسان ہوگا ویسی ہی اس کی ضروریات ہوں گی، ویسے ہی اس کے تقاضے ہوں گے اور ویسا ہی آپ سماجی سیاسی بندوبست جو ہے وہ بنانے کی، وضع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری چیز جس سے تہذیب کی تعریف متعین ہوتی ہے وہ کسی تہذیب کا تصور علم ہے۔ ہر تہذیب علم کا ایک مخصوص تصور رکھتی ہے، اسلامی تہذیب کا ایک مخصوص تصور علم ہے، جدید مغربی تہذیب کا بھی تصور علم ہے۔ اسی طرح تہذیب کو ڈیفائن کرنے والی ایک چیز، اس تہذیب کا یہ بنیادی سوال ہے کہ آخری جو انسان کی پوری تقدو ہے، جدوجہد ہے،
اس کا لب لباب کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں کامیاب ہوئے، تو آخر وہ کون سا پیرامیٹر ہے، وہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں؟ مغربی تہذیب اس کا کوئی اور جواب دیتی ہے، اسلامی تہذیب اس کا کوئی اور جواب دیتی ہے۔ اور یہ تمام تصورات جب ہم ان کو اینالائز کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ نہ ہماری الہیات ان کی الہیات کی طرح ہے، نہ ہمارا تصور علم ان کے تصور علم کی طرح ہے، نہ ہمارا تصور انسان ان کے تصور انسان کی طرح ہے، نہ ہمارا کامیابی کا تصور ان کے کامیابی کے تصور کے مواصل ہے۔ یعنی جو فنڈامنٹلز ہیں تہذیبوں کے وہ بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ مختلف نہیں کہنا چاہیے، وہ متصادم ہیں۔ یعنی اگر اسلام کے فنڈامنٹلز حق ہیں جو کہ وہ ہیں، تو یقیناً مغرب کے تمام فنڈامنٹلز غلط ہیں جو کہ وہ ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مغرب کے فنڈامنٹلز درست ہیں تو پھر اسلامی تہذیب کو ڈیفائن کرنے والے تمام فنڈامنٹلز درست نہیں ہے، پھر یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ ان میں تضاد کا رشتہ ہے، مخالفت کا رشتہ ہے، مطابقت کا رشتہ نہیں۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یعنی مختصراً میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیز جس کو ہم تہذیبی تصادم کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ مثال کے طور پر الہیات کا دائرہ لے لیجیے۔ الہیات کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک رازق ایک ہے، اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی ہدایت کے مطابق ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بالآخر ہمیں لوٹ کر اسی کی جانب چلے جانا ہے۔ یہ تصور اتنا بنیادی ہے اسلامی تہذیب میں کہ اس کا اثر ہمارے زندگی کے ہر دائرے پر پڑا ہے۔ یعنی خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ ہماری تہذیب ہو، خواہ وہ ہماری شاعری ہو، خواہ وہ ہمارا آرٹ ہو، خواہ وہ ہماری سیاست ہو، خواہ وہ ہماری مراجعات ہو، خواہ وہ ہمارا کوئی بھی علم ہو، ہماری پوری زندگی کا مرکز اور محور توحید کا تصور ہے۔ اور ہماری پوری زندگی، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، یہاں تک کہ ہماری بین الاقوامی زندگی بھی اسی پرنسپل کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو گھومنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو جدید مغرب ہے اس نے خدا کا انکار کر کے مادے کو وہ اہمیت، وہ مقام دیا جو ہماری تہذیب میں خدا کو حاصل ہے، خدا کے تصور کو حاصل ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یعنی خدا کی ذات کے ساتھ جو ہم صفات وابستہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک صفت ہم یہ وابستہ کرتے ہیں کہ خدا ایک دائمی وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی بھی پیرش نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے، دائمی خدا کا تصور ہم رکھتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اسی طرح جدید مغربی تہذیب اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ میٹر یعنی مادہ تخلیق نہیں ہوا، بلکہ وہ دائماً موجود ہے، وہ ہمیشہ سے موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ وہ شکلیں تو بدلتا ہے لیکن وہ پیرشبل نہیں ہے، وہ پیرش نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ کائنات کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، مختلف تشریحات اور اس کی توجیحات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ یا ہم علم کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہماری روایت میں، ہماری تہذیب میں سب سے زیادہ برتر علم وحی ہے، وحی کا علم ہے، ایسا علم جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علم ہے کہ جو خدا کی جانب سے انبیاء اور مرسلین کے توسط سے انسانوں تک منتقل کیا گیا۔ اس علم میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الہیاتی علم ہے، خدا نے وہ علم نبیوں کے توسط سے انسانوں کو بھیجا۔ جدید مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کسی خارجی علم کی، کسی ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے نہ ہو۔ ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں انسان اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، اتنا ارتقا یافتہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا پولیٹیکل سسٹم، کیسا پولیٹیکل سسٹم بنانا چاہیے، کیسا اکنامک سسٹم ہونا چاہیے، تہذیب کا دائرہ کیسا ہونا چاہیے، کن علوم اور فنون کو فلورش کرنا چاہیے، کن علوم اور فنون کو فلورش نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے،
اور ہماری عقل ہماری انفرادی زندگی کا بھی اور اجتماعی زندگی کا بھی فیصلہ کرنے کے لیے کافی۔ اسی طرح ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ ہم ایک سطح پر یہ مانتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، روح، نفس اور جسم۔ مغربی تہذیب سے ہم پوچھتے ہیں تمہارا تصور انسان کیا ہے، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ایک مادی وجود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نہ کوئی نفس ہے نہ اس کے اندر کوئی روح۔ وہ مادی وجود کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے اور مادی وجود کی حیثیت سے دنیا میں مقیم رہتا ہے، اور مادی وجود کی حیثیت سے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، پیرش ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کہیں سے آیا ہے نہ وہ کہیں جا رہا ہے، وہ اس دنیا ہی کی پروڈکٹ ہے، اسی دنیا کے اندر وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا تصور ہے انسان۔ اسی طرح جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، تو ہمیں ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جس نے اپنے خدا کو، اپنے رب کو راضی کیا، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، خواہ اس کے پاس جیب میں ایک تھیلا بھی نہ ہو، خواہ اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی متاع نہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ جنت کا مستحق قرار پا گیا، تو وہ دنیا کا کامیاب ترین۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ جدید مغربی تہذیب آئیڈیا آف پروگریس کو، ترقی کے تصور کو انسان کی، معاشروں کی، قوموں کی کامیابی یا ناکامی کا معیار بنائے ہوئے ہے، پیمانہ بنائے ہوئے ہے، اور ایک پورا نظام انہوں نے ترقی کو ناپنے تولنے کا بنایا ہوا ہے۔ کس انسان کی کتنی آمدنی ہے، کس قوم کا جی ڈی پی کتنا ہے، پر کیپٹل انکم کتنی ہے، اس کی امپورٹ کتنی ہے، ایکسپورٹ کتنی ہے، وہ توانائی کے کتنے یونٹ فیکس استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت تفصیل ہے۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو نہیں بلکہ اقوام تک کو جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک فرسٹ ورلڈ ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، 6 7 8 9 10 جتنے بھی آپ کو گننا چاہیں، اس لیے کہ اس میں مسائل ہیں کہ کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے۔ 10 اعلیٰ ترین فرسٹ ورلڈ کو بلانگ کرنے والے۔ سیکنڈ ورلڈ ہے ترقی پذیر ملک، جو ترقی یافتہ تو نہیں ہے مگر ابھی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ سب سے زیادہ صاحب عزت ہیں، ان کی بڑی توقیر ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا انہی کی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں، انہی کے قوانین، انہی کی خواہشات کے مطابق چل رہی ہے۔ دوسری دنیا، سیکنڈ ورلڈ جو ہے، وہ ترقی پذیر ملکوں کی جو ترقی کو ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ، یورپ اور چین حاصل کر چکے ہیں۔ تیسرا دائرہ ان اقوام کا ہے کہ جو بالکل پسماندہ اقوام ہیں، جن کی شرح نمو ویسی نہیں ہے جیسی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی ہے، اور کی پر کیپٹل انکم بھی بہت کم ہے، اور وہ تمام اشاریے، وہ تمام نظائر کی جو ترقی کو ڈینوٹ کرنے والے ہیں، اس کو ڈپیکٹ کرنے والے ہیں، وہ ان کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ اس لیے وہ بالکل گئے گزرے لوگ ہیں، گویا شودر ہیں وہ اس دنیا کے، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کی کوئی بساط نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی انفرادی زندگی کے دائرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چیز انسان کی وقت کو، اس کی عزت کو، اس کی تکریم کو بڑھانے والی ہے، متعین کرنے والی ہے، وہ دولت ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اقبال کی جو فکر ابھی ڈسکس کریں گے اس میں ان چیزوں کا ابھی ذکر آئے گا۔ تو جب آپ ان 4 تصورات کو، اور بھی تصورات میں، لیکن بہت ہی بنیادی بڑے تصورات کا ذکر ہے، جب آپ ان تصورات کو دیکھتے ہیں تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، بالکل کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بالکل ایک دن ہے تو دوسرا رات ہے، ایک حق ہے تو دوسرا باطل ہے، ان کے درمیان یہ ریلیشن شپ کی نوعیت ہے۔ اور اس کا ہولناک پہلو یہ ہے، امام غزالی کے زمانے میں مغرب ہمارے لیے صرف فکری ایک تھریٹ تھا، ایک فلسفیانہ خطرہ تھا۔ وہ آپ نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ امام غزالی اسلامی تہذیب کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تنہا سنگل ہینڈڈلی اس زمانے کے سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑے چیلنج یعنی یونانی فکر کا چیلنج قبول کیا اور اس کو آنسر کیا، اور اس کا بیج اس طرح سے مارا کہ مسلم دنیا میں مغربی فلسفے کی پوری روایت تہو بالا ہو گئی، اور اس کا کوئی بڑا ایکسپوننٹ سامنے نہیں آ سکا غزالی کے بعد۔ غزالی کے زمانے تک موجود تھے، ابن رشد تھے، ابن سینا تھے، بہت لوگ تھے، لیکن غزالی نے اس کا بیج اس طرح سے مارا کہ فلسفہ سکڑ کر سمٹ کر رہ گیا، اور
اس کو کوئی ماندان ہماری تہذیبی روایت میں حاصل نہیں ہو سکی. لیکن آج اقبال کے زمانے کی دنیا اور ہمارے زمانے کی دنیا میں مغرب صرف فکری خطرہ نہیں ہے. یہ وہ ہماری فکر کو اس کو چیلنج کر رہا ہو. وہ ہمارے دین کے لیے, دین کی پوری روایت کے لیے, ہماری تہذیب کے لیے, ہماری تاریخ کے لیے, ہمارے آئیڈیلز کے لیے, ہماری اخلاقی اقدار کے لیے, ہمارے تہذیبی سانچوں کے لیے, ہمارے آرٹ کے لیے, ہمارے کلچر کے لیے, ہماری سیاست کے لیے, ریاست کے لیے, معیشت کے لیے, معاشرت کے لیے, اقدار کے تصور کے لیے, زندگی کے جس سانچے کا, جس پیرائے کا آپ تصور کر سکتے ہیں, اس سب کے لیے خطرہ ہے. اور وہ ان ہماری تمام بنیادوں کو منہدم کرنے میں اور ان کی جڑیں کھودنے میں لگا ہوا ہے, جن پر آپ کی تہذیب کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیلنج کہ جو اکبر الہ آبادی کے سامنے بھی تھا, جو اقبال کے سامنے بھی تھا, سید ابوالعلا مودودی کے سامنے بھی تھا, اور آج اس سے کہیں زیادہ بڑے کینوس کے ساتھ آپ کے اور ہمارے سامنے بھی ہے. اس لیے ہماری تاریخ میں, ہماری تہذیب میں اقبال کی اگر کوئی اہمیت ہے, اکبر الہ آبادی کی کوئی اہمیت ہے, سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, یا سید قطب شہید کی, یا حسن البنا کی کوئی اہمیت ہے, تو اسی کانٹیکس میں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کی فکر ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا ہیں, اور مغرب جس چیز کا نام ہے, جس بلا کا نام ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں. ان لوگوں کو پڑھے بغیر آپ یہ نہیں جان سکتے کہ حق کیا ہے, نہ یہ جان سکتے کہ اس کی تفصیل کیا ہے, نہ یہ جان سکتے کہ باطل کیا ہے اور باطل کی تفصیل کیا ہے. یعنی اگر آپ کو جاننا ہے کہ مغرب کیا ہے اور اسلامی تہذیب سے اس کا کیا رشتہ ہے, اس کے لیے آپ کو اکبر کی شاعری پڑھنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اقبال کی شاعری پڑھنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کلام سے استفادہ کرنا ہوگا, آپ کو محمد حسن عسکری سے رجوع کرنا ہوگا, سلیم احمد سے رجوع کرنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں جان سکتے کہ مغرب کی تھریٹ کا کیا مفہوم ہے, اس کے خطرے کا کیا مفہوم ہے. تو اکبر کا کمال یہ تھا کہ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو شکست آپ کو عسکری محاذ پر ہو گئی تھی اور آپ نے تسلیم کر لی تھی, اور تسلیم کرنے کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا, اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہ جنگ اپنی شاعری میں جیت کر دکھا دی. یعنی جب آپ اکبر کو پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ تہذیبی تصور, یہ بات, یہ خیال, یہ نقطہ نظر, یہاں بھی ہم مغرب سے بہتر ہیں, یہاں بھی ہم مغرب سے بہتر ہیں, یہاں بھی ہم مغرب سے بہتر ہیں. وہ جنگ جو آپ نے عسکری محاذ پر ہار دی تھی, وہ انہوں نے آپ کو تہذیبی محاذ پر جیت کر دکھا دی. اب اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے اس فکر کو کہ جو مزاحیہ شاعری کے فریم ورک کے اندر اپنا اظہار کر رہی تھی, طنزیہ شاعری کے دائرے کے اندر اپنا اظہار کر رہی تھی, انہوں نے اس کو ایک بہت بلند فلسفیانہ سطح اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی سنجیدگی عطا کی, اور انہوں نے مسلمانوں کا وہ جو اعتماد ظاہر ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اکبر نے جنگ تو جیت کر دکھا دی اپنی شاعری کے دائرے کے اندر, لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے اور بہت زور دے کر کہی ہے, اور وہ ایسی بات ہے کہ جو آج تک اگر اس کو کوئی سمجھنے والا ہو تو آج تک آپ کے دل کو جو ہے وہ یعنی تکلیف پہنچا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ شعر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب, اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی. یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی اب آ گئے ہیں انگریز, مغربی تہذیب آ گئی ہے, اور یہ وہ اب جانے کے لیے تو نہیں آئی ہے, مطلب یہ تو یہاں رہے. اقبال پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس تصور کو چیلنج کیا, اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تمہارا دین جس طرح 1400 سال پہلے ریلیونٹ تھا اسی طرح آج بھی ریلیونٹ ہے, اور جس طرح اس کی آیا کا امکان, مکمل آیا کا امکان 200 سال پہلے, 300 سال پہلے موجود تھا, اسی طرح اس کے آیا کا امکان موجود ہے. اور تمہارے پاس قرآن کی صورت میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کی صورت میں وہ روشنی موجود ہے کہ اگر تم اس روشنی سے جڑ جاؤ تو تمہارا انفرادی سیلف بھی اور اجتماعی سیلف بھی باؤنس بیک کرے گا, اور تم ایک نئی دنیا تخلیق کرو گے, ایک نیا جہان مانی تخلیق کرو گے, اور تم اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. مطلب آپ کمال دیکھیے اقبال کا کہ جس زمانے میں مغربی تہذیب عروج کی طرف جا رہی تھی اور مسلمان ہر اعتبار سے پستی کی طرف اور تنزلی کی طرف جا رہے تھے, اقبال کہہ رہے تھے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں,
خدا کی بستی دکان نہیں ہے، گھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا۔ اور ان کو یقین تھا کہ مسلمان جس عظمت رفتہ کو بھول چکے ہیں، جو عظمت رفتہ ان سے چھن گئی ہے، وہ اس کو مکمل طور پر دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی نظم ہے 1907، اس کا کوئی عنوان نہیں، 1907، اس میں انہوں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ بہت بات کہی ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا گراز اب آشکار ہوگا، کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے، برا نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ اور سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتما کا، مسلمانوں مور ناتما، چیونٹیاں کہا ہے کہ چیونٹیوں کی طرح ہے مسلمان، لیکن کہہ رہے ہیں کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتما کا۔ یہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے یہ پھول کی پتی کو سفینہ بنا لے گا، ہزار موضوعوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا۔ یعنی کمزوری کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی روایت پر، اپنی تہذیب پر، اپنے دین کے اوپر اتنا قوی یقین ہے، اتنا ایسا گہرا ان کا ایمان ہے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہوں گے، اس کا ہم جواب دیں گے اور اپنی عظمت رفتہ کو اس کی بازیافت میں مکمل طور پر کامیاب ہوں گے۔ شرط انہوں نے جو جواب شفا میں ان کا بہت ہی بنیادی شعر ہے جو ان کی پوری فکر کو ڈیفائن کرنے کے لیے، مزاحمت فکر کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، انہوں نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ عمل بنا لیں گے اور اس کی پیروی کریں گے تو اس خاکستر کے اندر بھی وہ آگ موجود ہے کہ ایک نیا جہان اس سے تخلیق ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے اس کی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کریں گے تو عظمت، ماضی کی عظمت جو ہے اس کی بازیافت ممکن ہوگی، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ماضی کی بازیافت محض ایک خواب ہے۔ اقبال کی ایک بہت ہی اہم نظم ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کو بارہا سنا ہوگا لیکن شاید اس پر اتنا غور نہیں کیا ہوگا جتنا کہ اس پر غور کرنے کا تقاضا ہے۔ میں اس کے چند بنیادی تصورات پر آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال نے کہا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مغربی دنیا ہے اس میں انسان کی خودی کا یا سیلف کا جو تصور ہے اس میں ایک سطح پر سیلف، خودی، انسان کی ذات کا شعور انا کے دائرے میں آپریٹ کرتا ہے۔ خودی کا مطلب ہے انا، ایگو، ظاہر ایگو ایک منفی تصور ہے، مغرب میں یہی پریولنٹ ہے۔ ایک اور سطح پر سیلف جو ہے وہ اکنامکس میں روٹڈ ہے، معاشیات میں روٹڈ ہے، اس کی جڑیں معاشیات میں پیوست ہیں، اور ہم اس کو اکنامک سیلف کہتے ہیں، معاشی خودی کہتے ہیں، یا ایک جگہ پر اس کی جڑیں سماجیات میں پیوست ہیں تو ہم اس کو سوشل سیلف کہتے ہیں، اکنامک سیلف، سوشل سیلف، پولیٹیکل سیلف، اس طرح سے وہاں خودی کا تصور وہاں پایا جاتا ہے۔ اقبال کے یہاں خودی کا تصور 3 سطحوں پر اپنا اظہار کرتا ہے۔ ایک سطح پر ان کا جو خودی کا تصور ہے وہ ایگو ہی کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اس تصور پر اکبر نے اپنی شاعری کے اندر تنقید بھی کی ہے، لیکن اقبال کا خودی کا تصور یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس سے اگلی سطح پر ان کا تصور خودی انسان کی ذات کی کلیت کا شعور ہے، یعنی ہم بحیثیت مجموعی جو کچھ ہیں وہ ہماری خودی کو ڈینوٹ کرنے والا ہے، وہ ہماری خودی کا اظہار کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک جو بلند ترین سطح ہے اقبال کے یہاں خودی کی جو اصل سطح ہے، جو اصل تصور ہے، اس سطح پر اقبال کے یہاں خودی کا مطلب ہے شعور بندگی، یعنی انسان اپنے آپ کو خدا کے بندے کی حیثیت سے پہچانے اور بندگی کا یہ شعور اتنا راسخ ہو جائے کہ یہ میری پوری زندگی کو ڈیفائن کرنے والی چیز بن جائے، اور میں اس بندگی کے شعور کے ذریعے سے زندگی کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سب سے نبرد آزما ہونے کے قابل ہو جاؤں، اور کوئی صدمہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ
میرے اس شعور خودی کو زائل کرنے کے قابل نہ ہو. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، میرا جو شعور بندگی ہے وہ قائم و دائم رہے، وہ تندرست رہے، توانا رہے، اور وہ ہر چیلنج کے مقابلے کے لیے تیار رہے. یہی بات اقبال نے اپنی اس نظم کے ابتدائی شعر میں کہی، اور انہوں نے کہا ہے خودی کا سر نہا، خودی کا جو پوشیدہ راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ. یہ خودی کا راز ہے. جس نے یہ حقیقت جان لی کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اس نے اپنے آپ کو جان لیا. اور عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، من عرف نفسی عرف ربی. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کا جو سر ہے، خودی کا جو راز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. ایک انسان بندہ ہے خدا کا، اس کے سوا اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی حیثیت سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اسی حیثیت میں وہ اس دنیا کے اندر رہے گا، اور اسی حیثیت سے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ ایک کامیاب انسان ہوگا، وہ حقیقی معنوں میں ایک مسلمان ہوگا. اور انہوں نے کہا ہے خودی ہے تیر. اگر ہم مان لیں کہ خودی ایک تلوار ہے، اس کی جو دھار ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اگر تلوار کی دھار نہ ہو، تلوار بیکار ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے ایک ایسی تلوار رکھ دی جائے جس پر کوئی دھار نہ ہو، بیکار ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے کباڑی کو دے دیں گے آپ ایک منٹ کے اندر. یعنی اگر کوئی چھری آپ کے پاس رہتی ہے جس میں دھار نہ ہو، جس سے کچھ بھی نہ کاٹ سکتے ہو آپ، تو اس کو آپ ایک سیکنڈ کے اندر پھینک دیں گے کہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کا جو سر ہے اس کو پہچان، اس کے راز کو پہچان. وہ اکنامکس میں روٹڈ نہیں ہے، وہ سوشالوجی میں روٹڈ نہیں ہے، وہ کسی دنیاوی مفاد کے اندر روٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی بندگی کے شعور میں روٹڈ ہے. خدا کی بندگی کا شعور ہی تمہاری خودی ہے. اور اگر یہ خودی تمہارے پاس نہیں ہے، اگر یہ شعور تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر تم انسان ہونا کوالیفائی نہیں کرتے، پھر تم مسلمان ہونا کوالیفائی نہیں کرتے. اور یہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انقلاب برپا کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس انقلاب کی توسیع کی، اور مسلمان جہاں جہاں بھی غالب ہوئے اسی قوت کے ذریعے سے، اسی صلاحیت کے ذریعے سے، اسی استعداد کے ذریعے سے وہ دنیا میں غالب ہوئے، اور انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کی جو اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. پھر اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو انسانی تاریخ ہے اس میں کیریکٹرز تو بدل جاتے ہیں، لیکن خیر اور شر کی جو کشمکش ہے، جس طرح وہ حضرت آدم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے تک پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور آج ہمارے زمانے تک آ گئی ہے، اس میں کیریکٹرز تو بدل گئے ہیں، لیکن جو خیر اور شر کی کشمکش کا بنیادی جوہر ہے، بنیادی فریم ورک ہے، وہ اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ جو کشمکش ہے اسی طرح برپا رہے گی. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق کی نمائندگی کرنے والے، اس کی ترجمانی کرنے والے تھے، اور جو ان کے زمانے کا صنم کدا تھا، جو بت تھے. آپ کو معلوم ہے بت کا تصور یہ ہے کہ آپ نے خدا ایجاد کر لیا، ایسا خدا، ایسا معبود ایجاد کر لیا جس کی کوئی سند نہیں ہے دینی روایت کے اندر. حضرت ابراہیم بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے. اب آپ اس مسئلے کی سنگینی کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ ہم ذرا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا اگر جائزہ لیں. اس وقت ہماری سوسائٹی میں یہ اقبال کے زمانے سے مسئلہ موجود تھا، اور سنگین ہو گیا ہے. اس کا ذرا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں. ہماری جو اپیرنس ہے، ہمارا جو ظاہر ہے، وہ مذہبی ہوتا چلا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مذہبی ہوتا چلا جا رہا ہے، ظاہر کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا جو باطن ہے وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ سیکولرائز ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی میں 2-3-4 مثالیں آپ کے سامنے ابھی عرض کیے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ آپ اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوش ہونے کی بات ہے بلا شبہ. یہ ہمارے معاشرے میں داڑھی رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی، حاجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، خواتین میں پردہ بڑھ رہا ہے، برقع اوڑھنے والی، اسکارف لینے والی بچیاں، خواتین کی تعداد بڑھ رہی. اور یہ اس پر خوش ہونا چاہیے، خوش ہونے والی بات ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس پر ہم افسردہ ہوں گے کیا ہو رہا ہے.
یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا اپنے باطن میں بھی تو جھانک کر دیکھیے، اپنے دل میں بھی تو جھانک کر دیکھیے، وہاں پورا کا پورا مغرب قابض ہو چکا ہے آپ کے باطن پر مکمل طور پر۔ آپ کی خواہشیں، آپ کی آرزویں، آپ کی تمنائیں، آپ کی جدوجہد، آپ کے اہداف، آپ کے تمام آئیڈیلز مغرب سے آ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح جس طرح مغرب مادی چیزوں کا پرستار بنا ہوا ہے، عاشق بنا ہوا ہے، اور اس نے اس کو بت بنا لیا۔ میں نے ابھی آپ ذکر کیا ترقی ایک بت ہے، مادی ترقی کا تصور ایک بت ہے۔ آپ سیکولرزم کے فریم ورک کو دیکھ لیں، جمہوریت ایک بت ہے، آزادی کا تصور ایک بت ہے۔ آپ انسان کی انانیت کے اعلان کی جتنی بھی صورتیں اس دنیا کے اندر پاتے ہیں وہ تمام بت پرستی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو بتوں کی نیچر بدل گئی ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، نئے بت ایجاد ہوئے ہیں، اور ان بتوں کی ہولناکی یہ ہے کہ کوئی ان کو بت ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یعنی جب آپ بت کو بت مان لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کا خیال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بت ہی نہ سمجھتے ہو، اگر آپ اس کو معمول کی زندگی سمجھتے ہو، یعنی میں اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، خدا سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے ساتھ بندے کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ جس دل میں خدا آ جاتا ہے اس دل میں پھر کسی اور چیز کی جگہ ہی نہیں رہ جاتی۔ خدا جو ہے آل انکمپیسنگ ریالٹی ہے، یعنی وہ ہمارے قلب کو بھر دیتا ہے، اس میں پھر کسی بھی چیز کے لیے ایک ذرے کے لیے بھی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ خدا ہی خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اور خدا غیر کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی شرک کس چیز کا نام ہے؟ خدا کے ساتھ شریک کرنا، یہی تو شرک ہے۔ تو جس دل کے اندر خدا آ گیا اس میں دنیا کہاں سے آئے گی؟ اور دنیا کی بھی نیچر یہ ہے، اس کی بھی استعداد یہ ہے کہ جب وہ کسی دل میں آ جاتی ہے وہ انکروچمنٹ بڑھاتی چلی جاتی ہے، انکروچ کرتی چلی جاتی ہے اور پورے دل پر قابض ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں خدا ہے اس میں دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس میں خدا کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ وہ تو غیر کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے تو پھر خدا کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اب آپ اس حوالے سے جو مسلم دنیا کا منظر نامہ ہے ذرا اس کا ایک تجزیہ کریں تو آپ کو یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ خدا ہمارا معبود ضرور ہے، مقصود نہیں ہے وہ، ہم اس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے۔ مطلب ہماری بندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے کہیں سے بھی یہ شہادت مہیا نہیں ہوتی کہ ہم واقعی خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم واقعی خدا کا جو اپوزٹ ہے دنیا اس کو ابینڈن کرنے والے ہیں، اس کو ترک کرنے والے ہیں۔ یعنی ترک کا مطلب یہ نہیں ہے جو عیسائیت یہاں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، یہ تصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو جہاد یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر بندگی اختیار کریں۔ یعنی مسلمان کے لیے جو بندگی کا اعلیٰ ترین تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کو ابینڈن کرنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے۔ اور ہم اپنی جب پوری زندگی کا، انفرادی زندگی کا بھی اور اجتماعی زندگی کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے حقیقت آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اسلام میں جو علم کی روایت تھی، تعلیم کی روایت تھی، اس کے 4 اہداف تھے۔ پہلا ہدف تھا ایسا انسان پیدا کرنا جس کی زندگی خدا مرکز ہو، جو عارف باللہ ہو۔ یہ ہماری تہذیب کا بلند ترین معیار تھا اور ہمارا جو پورا تعلیمی بندوبست تھا اس کے گرد گھومتا تھا۔ دوسرا تقاضا ہوتا تھا کہ ہم ایسا انسان پیدا کریں جو اچھا انسان ہو، اچھا مسلمان ہو، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہو، انسانوں سے محبت کرنے والا ہو، خدا سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ ہمارا دوسرا مطلب تھا تعلیم سے، تعلیمی بندوبست ہمارا ایسا انسان پیدا کرنا چاہتا تھا جو انسانوں سے محبت کرنے والا ہو، انسانوں کے لیے مفید ہو، سوسائٹی کے لیے مفید ہو، پوری انسانیت کے لیے مفید ہو۔ تیسرا ہدف تھا ایسا انسان پیدا کرنا جو تخلیق کر سکتا ہو، تخلیق کی صلاحیت کا حامل ہو، تاکہ وہ دنیا کے علم میں، اس کے فضل میں، اس کی ان تمام چیزوں میں جو انسانیت کو فیض پہنچانے والی ہیں ان میں اضافہ کر سکیں، ان کو ایڈ کر سکیں۔ اور چوتھا مطالبہ تھا کہ وہ
اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی معاش کما سکے۔ اب ذرا آپ نے تعلیمی بندوبست پر نظر ڈالی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تینوں اہداف، یہ نہ کسی اسکول کا ہدف ہے، نہ کسی کالج کا ہدف ہے، نہ کسی یونیورسٹی کا ہدف ہے۔ ہم صرف ایسی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔ بس ماں باپ بچے کو یہ بتا رہے ہیں تمہیں پڑھنا ہے اور بہت اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ تم اچھا روزگار حاصل کر سکیں۔ اسکول اس کو یہ بتا رہا ہے، کالج اس کو یہ بتا رہا ہے، یونیورسٹی اس کو یہ بتا رہی ہے، عزیز و قارب اس کو یہ بتا رہے ہیں، اس کا پیر گروپ اس کو یہ بتا رہا ہے، ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں، حکمران بھی یہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ جو ہماری تعلیم کے 3 بڑے اہداف تھے، 3 بڑے مقاصد تھے، وہ تو ہم اب وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ کہ میں آپ سے پوچھتا کہ ذرا وہ بتائیے کہ کیا اہداف تھے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ میں سے کسی کو یاد نہیں، بھول گئے ہم لوگ، بھولی ہوئی بات ہے، بھولا بسرا نغمہ ہے، وہ یاد بھی نہیں ہے کسی کو۔ ساری سوسائٹی اسٹرائیو کر رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر معاشی زندگی حاصل کر سکیں، یہ تقاضا ہے۔ تو جس سوسائٹی میں عارف باللہ پیدا کرنا میرے ذہن سے محو ہو جائے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان پیدا کرنا میرے ذہن سے محو ہو جائے، اجتماعی ذہن سے محو ہو جائے، جہاں ایک تخلیقی انسان پیدا کرنا میرے اجتماعی ذہن سے محو ہو جائے، اور ایک صرف معاشی حیوان پیدا کرنا مجھے یاد رہ جائے، تو اس معاشرے کو کون ہوگا کہ جو اس کو حقیقی معنوں میں مذہبی معاشرہ کہے گا، یا اس کو خدا پرست یا خدا مرکز معاشرہ کہے گا؟ کوئی کہے گا اس کو؟ اس کا ایک مظہر ہماری نمازیں ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی مثال کسی میں چھوٹی سی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ نماز شعور بندگی کا بلند ترین اظہار اور بلند ترین سطح، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یا تو اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اس طرح تو پڑھو گویا یعنی خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے، اس کی روشنی میں آپ جائزہ لے کر بتائیے، آپ سوچیے آپ کہ ہم میں سے کون ہے جو ایسی نماز پڑھا ہے۔ اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، اور ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو خامیاں، جو برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود، 20 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے تو غیبت چلتی رہتی ہے، نماز بھی چلتی رہتی ہے، غیبت بھی چلتی رہتی ہے۔ اگر انہیں دل آزاری کا کوئی داعیہ ہے، ماتا ہوتا ہے، دل آزاری بھی وہ کرتے رہتے ہیں، مکمل کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ حرام بھی کھاتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز ہمارے سیلف کے اوپر، ہمارے نفس کے اوپر اثر انداز ہونے والی قوت نہیں ہے، ہمیں بدلنے والی، اندر سے ٹرانسفارم کرنے والی، انقلاب برپا کرنے والی قوت نہیں ہے، محض ایک عادت ہے، ہیبٹ ہے۔ عادت کی سطح پر بھی وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہے عادت پڑ جانا نماز کا۔ لیکن عادت مقصد نہیں ہے نماز کا کہ وہ عادت پڑ جائے، اس کا مقصد ہے خدا سے قرب پیدا کرنا، اس کو راضی کرنا۔ تو نماز ایک ٹرانسفارمنگ انسٹرومنٹ رہی ہے ہماری پوری تہذیب میں، وہ ٹرانسفارمنگ انسٹرومنٹ نہیں رہی، وہ ہمیں خدا کے قریب کرنے والا آلہ نہیں رہی ہے، وہ ہماری زندگی کو خدا مرکز بنانے والی، گاڈ سینٹرک بنانے والی ریالٹی نہیں رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو موجود ہے، روح غائب ہے، اور جس جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر تو اس کو مردہ کہتے ہیں۔ جو مر جاتا ہے ہم پھر اس کو انسان نہیں کہتے، جو کہتے ہیں مردہ ہے، جنازہ ہے، اور اس کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ جلد دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین کی ہدایت کی گئی جلدی سے جلدی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا کے بت ہیں اقبال کے الفاظ میں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، جنہوں نے اپنے زمانے کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے، ہمارا زمانہ بھی جو اس زمانے نے بت تخلیق کیے ہیں، اس آدمی کو تلاش کر رہا ہے کہ جو ان تمام بتوں کو منہدم کرنے والا ہوگا، اور ان تمام بتوں کو منہدم کیے بغیر ایک گاڈ سینٹرک سوسائٹی کی تشکیل، تخلیق اور ارتقاء ممکن نہیں۔ اگر میرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں، ترقی کا بت رکھا ہوا ہے، سیکولرزم کا بت رکھا ہوا ہے، دنیا پرستی کا بت رکھا ہوا ہے، تو پھر میری زندگی نہ خدا مرکز ہے، نہ وہ رسول مرکز ہو سکتی ہے، نہ وہ مذہب مرکز ہو سکتی ہے۔ خواہ ظاہر میں میری کتنی ہی
مذہبیت کیوں نہ جھلکنے لگے. اس لیے کہ اسلام ظاہر پر بھی اصرار کرتا ہے لیکن وہ ظاہر کو آپ کے باطن میں بھی کہیں نہ کہیں روٹیٹ ہونا چاہیے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, اس انسان کی تلاش میں ہے کہ جو آ کر کہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, تمام بتوں کو منہدم کر دے اور اللہ کی بالادستی اس کی کبریائی کو اسٹیبلش کر دے, اعلان بھی کرے اور اس کو اسٹیبلش کر دے انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور میری انفرادی زندگی بھی خدا مرکز ہو جائے, ہماری ریاست اور سیاست بھی خدا مرکز ہو جائے, ہماری معیشت بھی خدا مرکز ہو جائے, ہمارا آرٹ, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب کے سارے مذاہب خدا مرکز ہو جائیں. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں اور ایک خدا مرکز زندگی بسر کرنے والے ہیں. اور اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر کئی شعروں میں یہ بتایا ہے کہ جس دور کے بت ہیں ان میں سے ایک بت خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہی کیا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا زمانہ ہے 20ویں صدی کا اوائل ہے اقبال کا زمانہ, جب یہ نظم لکھی گئی 1920 میں اس کے آس پاس یہ لکھی ہوئی ہوگی, تقریباً مجھے زمانہ سے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے. وہ زمانہ تھا کہ جب سائنس اپنے عروج کی طرف سفر اختیار کر چکی تھی اور جو سائنٹیفک فیکٹس تھے ان میں ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا زمانہ, وقت کا تصور, ایک تصور تھا مکان کا تصور, اور سائنس کہہ رہی تھی کہ انسان کی حقیقت, اس کی زندگی کی ماہیت زمان اور مکان سے متعین ہوتی ہے. بات کہہ رہے ہیں خرد ہوئی ہے, عقل جو ہے, انسانی عقل جو ہے وہ زمان اور مکان کی مالا جپ رہی ہے. زمان مکان, جس طرح کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, بھیج رہے ہیں 1 لاکھ. اسی طرح جو عقل ہے ہماری انفرادی عقل اور اجتماعی عقل, زمان اور مکان, زمان اور مکان, بس زمان اور مکان ہے. خرد ہوئی ہے زمان اور مکان کی زناری, مالا پڑھ رہی ہے, مالا جپ رہی ہے. خرد جو ہے وہ زمان اور مکان کی مالا جپ رہی ہے, خدا کی مالا نہیں جپ رہی, اس نے خدا بنا لیا زمان کو بمان. نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. بھائی زمان اور مکان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کیونکہ زمان اور مکان خود خدا کی تخلیق ہے. اور جو رسالت کی اور انبیاء کی تاریخ ہے اس میں معجزے کی روایت موجود ہے. آپ معلوم ہے معجزہ کس چیز کا اظہار ہے؟ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. یہ صحیح ہے کہ کائنات بھی خدا نے بنائی ہے, اسے قوانین بھی خدا نے بنائی ہے, لیکن خدا جب چاہے 1 سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں وہ ان تمام قوانین کو معطل کر کے ایک ایسی سچویشن پیدا کر سکتا ہے جو زمان اور مکان کے مطابق نہیں ہوگی, جس کو آپ زمان اور مکان کے تصورات کے ذریعے سے ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خرد جو ہے وہ زمان اور مکان کی جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے اور ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, نہ ہے زمان نہ مکان, نہ کوئی زمان ہے حقیقی معنوں میں, ایلوژن ہے. زمانہ بھی ایلوژن ہے, مکان بھی ایلوژن ہے. اصل چیز جو ہے, باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے, بس خدا ہے اور خدا کے سوا کچھ بھی نہیں. تو تم جو خدا کی مخلوق ہے اس کو تو تم نے خدا بنا لیا ہے, اور جو خدا ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے والا اس کو تم بھول گئے. یہ کہاں کی مسلمانی ہے بھائی؟ آپ اپنے خالق سے رجوع کرو, اس کی محبت کی راہ پکڑو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی زمان اور مکان کی جو حیثیت ہے, جو اوقات ہے, جو بساط ہے, اس کے مطابق آپ اس کو ماننا چاہیں تو مانو. اسے اسلام روکتا نہیں, نہ اقبال نے روکا ہے اس کے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے تو یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے, الٹیمیٹ ریالٹی تو خدا ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پہچانا. اور اقبال نے جو تصور علم ہے عصر حاضر کا, اس پر بہت ہی ایک شعر کے اندر اس کو نمٹا دیا ہے, ایک شعر میں اس کا قصہ پاک کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. یعنی جو جدید علوم ہیں وہ مبنی بر حواس ہیں, حواس پر ان کی بنیاد رکھی ہوئی ہے, مشاہدے پر, سماعت پر. سائنس جو ہے آپ کو یہ جاننا چاہیے جو ماڈرن سائنس ہے اس کے درمیان اور مذہب کے درمیان کیا رشتہ ہے. اس کو اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے. جو ماڈرن سائنس ہے وہ کہہ رہی ہے
حقیقت کو جاننے کے صرف دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ وہ مشاہدے سے اس کا ہونا ثابت ہو جائے, سائنٹیفک مشاہدے سے, لیبارٹری میں جو مشاہدہ کر رہا ہے سائنسدان, اس سے وہ حقیقت ثابت ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, ایکسپیریمنٹ سے, تجربے سے وہ حقیقت ہونا ثابت کر دے کہ وہ موجود ہے. بس دو طریقے ہیں, مشاہدہ اور تجربہ. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ نہ مشاہدے سے ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ وہ تجربے سے ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر خدا ہے, خدا کو ہم کسی سائنٹیفک مشاہدے سے یا تجربے سے ثابت نہیں کر سکتے, ممکن نہیں, اس لیے کہ تو بھرا البھرا ہے, بیانڈ ایوری تھنگ ہے بھائی. مادے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, مادی وجود تھوڑی ہے کہ ہم اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر جانیں. وہ تو بھرا البھرا ہے. اس نے کہا کہ تم جو تصور قائم کرتے, مادہ تو بہت دور کی چیز ہے, جو تم تصور میرے بارے میں قائم کر سکتے ہو میں وہ نہیں ہوں. انسان خدا کے بارے میں جو سوچ سکتا ہے وہ نہیں ہے, وہ بھی بت ہے جو آپ نے سوچا ہے کہ وہ یہ ہے, وہ بھی نہیں ہے جو آپ نے سوچا ہے. وہ اس نے بس وہ اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس نے قرآن میں اس کو اپنے آپ کو ڈسکرائب کر دیا بس. اب ظاہر ہے کہ جو سائنٹیفک رولز ہیں دونوں میں نے بتا دیا, تو اس کے ذریعے سے تو خدا ثابت نہیں ہو سکتا. تو خدا تو خارج ہوگی. اگر آپ سائنس کو اپنا خدا بنا لیں, اپنا رہنما بنا لیں, اپنا رہبر بنا لیں, تو خدا بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. اس لیے کہ سائنٹیفک طریقے سے خدا کے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہونے کو بھی ثابت نہیں کر سکتے, لیکن ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. نمبر 1 وہی, اس پر پورے ہمارے دین کی روایت کھڑی ہوئی, وہی پتہ نہیں, یعنی سائنٹیفک طریقے سے تو ہم معلوم نہیں ہو سکتا یہ وہی آتی تھی کسی نبی پر یا نہیں آتی تھی. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ایسی کوئی شہادت نہیں کہ یہ نہ مشاہدے سے ثابت ہو سکتی ہے. صرف صاحب وہی جانتا ہے کہ اس پر وہی آ رہی ہے. ہر نبی نے کہا مجھ پر وہی آتی ہے, اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ بالکل آپ پر وہی آتی ہے, اور گواہی دی اس کی اور ایمان لائے. یہ طریقہ ہے. تو اس کو سائنٹیفکلی نہیں جانا, خدا کو بھی نہیں جانا جا سکتا. تو خدا خارج ہو گیا, پوری توحید خارج ہو گئی. نہ آپ وہی کو جان سکتے ہیں تو کتاب بھی نکل گئی, نبی کا صاحب وہی ہونا بھی آپ کی زندگی سے خارج ہو گیا. جنت اور دوزخ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہیں, ہم ان کو سائنٹیفک طریقے سے نہیں پروو کر سکتے کہ ان کا وجود ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فرشتوں کا وجود ہے, جنوں کا وجود ہے, سائنس سے پروو نہیں ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے, مگر ہم اس پر بلیو کرتے ہیں. ہمارا پورا ایمان, ہماری عمارت کی جو ہمارے ایمان کی جو عمارت ہے اس کی ایک اینٹ ہے, وہ بہت یہ تصور ہے کہ فرشتوں کا. تو انسان پورا کا پورا آخرت ہوگی کہ نہیں, انسان اٹھایا جائے گا دوبارہ, اس کا کوئی سائنٹیفک پروف موجود نہیں ہے, نہ ابھی تک موجود ہے, نہ اس کے موجود ہونے کا کوئی امکان ہے. تو مذہب کی پوری عمارت جو ہے وہ سائنٹیفک فریم ورک سے نکل جاتی ہے, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, محسوس پر کھڑے ہوئے ہیں بھائی, یہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے حاصل ہونے والے ان پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نے اس پر انحصار کیا اور اس کا اطلاق پوری زندگی پر کیا تو عقائد کا جو شیشہ ہے, عقائد کا جو آئینہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, کچھ بات نہیں ہوگی. تو آپ جانیں کہ جو جس بڑا شور اور غلغلہ ہم برپا دیکھتے ہیں اپنے اطراف, جدید علوم حاصل کرو جدید, آپ اس کی حقیقت کو تو جانیں کہ اس کے پیچھے کون سے تصورات کام کر رہے ہیں. اسلام جدید علوم کا مخالف نہیں ہے, لیکن وہ شرط عائد کرتا ہے, شرط ہے اس کی کہ وہ علم بالکل لیجیٹیمیٹ ہے جو وحی کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہو. ہر وہ علم جو وحی کی بالادستی کو مانتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, خواہ وہ عقلی علم ہو, خواہ وہ سائنٹیفک علم ہو. لیکن جو علم وحی کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہو, خواہ وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہ پیمانہ ہے, اس کا معیار ہے. اور اقبال نے ہمیں یاد دلایا ہے اپنے شعر کے ذریعے سے کہ بھائی تم اپنے تصور علم کا ذرا جائزہ لو. تم جو علوم اور فنون حاصل کر رہے ہو تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ صرف مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سے جان سکتے ہیں, جانے جا سکتے ہیں, اور آپ ان کے ذریعے سے ان تمام حقائق کو نہیں جان سکتے جن پر مذہب کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. تو اقبال بتا رہے ہیں کہ جس طرح الہیات کے دائرے میں تہذیبوں کے درمیان, مغربی تہذیب کے درمیان اور اسلامی تہذیب کے درمیان ایک مارکا برپا ہے, ایک تصادم برپا ہے, بالکل اسی طرح تصور علم کے دائرے میں بھی ایک مارکا برپا ہے. اور اگر تم نے اس مارکے کو نہ سمجھا اور اپنی پوزیشن کو تم نے نہ اچھی طرح سے اسیس کیا اور اپنی پوزیشن کو تم نے واضح نہ کیا اور اپنی فکر کو جو ہے حقیقی معنوں میں قرآن میں اور سنت میں گراؤنڈڈ نہ کیا, تو جو جدید علوم کا پھیلاؤ ہے یہ تمہارے مذہبی عقائد کو کھا جائے گا, یہ ان کو غیر مؤثر بنا دے گا. اور ہم یہ اپنی آنکھوں کے سامنے
60-70 سال سے 100 سال سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ان علوم کی بالادستی کو تسلیم کیا وہ الٹیمیٹلی عقائد کے انکار کی طرف مائل ہوا. یہ بالکل سامنے کی بات ہے. جو سائنٹیفک ورلڈ ویو کو مانے گا وہ کبھی بھی اسلام کے ورلڈ ویو کو اپہولڈ نہیں کرے گا. تو ان تمام اسباب کی بنیاد پر اقبال کی شاعری کا مطالعہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اقبال کی فکر کن اساسی تصورات کی بنیاد پر آپریٹ کر رہی ہے. وہ ہمیں کس طرح کا تصور انسان دے رہی ہے, کس طرح کا تصور زندگی دے رہی ہے, کس طرح کی آئیڈیلز ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا تو مغرب کے فکری چیلنج کو, اس کے عسکری چیلنج کو, اس کے تہذیبی چیلنج کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کا جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اس دنیا میں ہم مادی ترقی تو شاید کر لیں گے, لیکن جس چیز کو آپ مسلمانوں کی ماضی کی بازیافت کہتے ہیں, عظمت رفتہ کی بازیافت کہتے ہیں, اس کی بازیافت ممکن نہیں ہو سکے گی. بہت شکریہ.